رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام صفحہ 9 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ نیتیں مزید بڑھا لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، جو آپ کی کیفیت ہے اس کے مطابق کرنی ہے حسب حال۔ جو پورا وقت دینا چاہے، آخر تک رکنا چاہے، وہ یہ نیت کر لے کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، شروع سے لے کر آخر تک موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کسی کو کروں گا، نہ کسی کا وصول کروں گا، نہ میسیج کروں گا، نہ پڑھوں گا، نہ چیک کروں گا۔ کیونکہ اگر فون آپ نے استعمال کیا یا مووی بنانی شروع کی تو پھر آپ علم دین کی برکتوں سے محروم رہ سکیں گے، کیونکہ وہ توجہ بڑھ جائے گی آپ کی، غلط فہمیاں ہونے کا الگ امکان رہے گا۔ اسی طرح اسکرین پر آپ کا چہرہ جب نظر آئے تو نگاہ نیچی کر لیا کریں۔ آپ اس کو دیکھیں گے، مسکرائیں گے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کو عجیب سا محسوس ہو، اور آپ بارہ لے کے اس میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سمجھنا دشوار ہوگا، غلط فہمی کا امکان رہے گا، حرام کو حلال، معاذ اللہ، کفر کو اسلام، اور کیا کیا غلط فہمی ممکن ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا ہے تو بس چاکو چوبند رہنا ہے اور اسکرین پر اپنا چہرہ دیکھنے سے بچنا ہے۔ اس طرح کوئی بھی چیز ایسی ہو جو مشغول کرے آپ کو علم دین سے روکے، ہر اس چیز سے بچنا ہے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ انشاءاللہ ایصال ثواب بھی کروں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں، نیز جو حاضرین و ناظرین مجھے اپنی نیکیاں پیش کریں، دل کی نیت کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو بھی نیکیاں وہ ہم نے الیاس کو دیں، تو وہ انشاءاللہ میرے اعمال نامے میں منتقل ہوں گی، اور آپ کی جائیں گی نہیں، آپ کی بڑھیں گی، اور ایصال ثواب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یا اللہ ان تمام اعمال کا ثواب ہمارے ناقص اعمال کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شان شان مرحمت فرما۔ یا اللہ یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا
جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ صدر اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص ہمارے مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق کے والد محترم جو کل یعنی جمعہ کو صبح سے کچھ قبل انتقال فرما گئے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ مرحوم کو غریق رحمت کر، بیچارے نئے نئے قبر میں پہنچے، الہ العالمین قبر کی وحشت گھبراہٹ دور فرما دے۔ یا اللہ ان کا قبر میں دل لگ جائے، محبوب کے جلووں میں بس یہ گم رہے، بے حساب مغفرت کی بشارت پائیں، ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو، پیاری امت، آقا کی پیاری امت کی مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سن ہجری کے ربیع الاول شریف کی 26ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ آج کے اجتماع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جیسے کہ پہلے اعلان ہوا تھا کہ باب المدینہ کی مشہور ٹمبر مارکیٹ نے لکڑی سے جس کا مطلب ہے تعلق ہے، ٹمبر لکڑی کو بولتے ہیں، تو وہاں پچھلے دنوں ربیع الاول شریف ہی میں بہت زبردست آگ لگی تھی، جس میں بہت ساری دکانیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی، مکانات بھی جل گئے، اور ہزاروں افراد کہہ سکتے ہیں کہ اس سے متاثر ہوئے، بیچاروں کے کاروبار تباہ ہوئے، بعض تو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا روڈ پہ آ گئے، خالی ہوئے۔ اللہ بیچاروں پر رحم فرمائے۔ آمین۔ تو ہم نے ان کی دل جوئی اور ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آج خاص دعوت دی تھی، انہوں نے ہمارے یہاں قدم رنجا فرمایا، تشریف لائے، اور ہم نے مل کر الحمدللہ لنگر رضویہ بھی کھایا، اور اب مجھے امید ہے کہ اب بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کو مدنی مذاکرے کی دعوت بھی تھی، اور انشاءاللہ یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آخر تک رکے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا، اس بچے کا خاندان آپ سے نسبت رکھتا ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر اولاد نرینہ کے لیے دعا کی گئی تھی۔ پاپا، اس سے پہلے اس جیسی ایک ویڈیو جس میں بچے اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں پہلے بھی مدنی چینل پر دیکھی گئی ہیں، جیسے رکن شورا حاجی یافور کے بیٹے جیلان رضا۔ پاپا، سنا ہے کہ آپ کی پوتی نے بھی پیدائش کے فوراً بعد اللہ عز و جل کا ذکر کیا تھا۔ پاپا، آج ہم آپ کو ایک ایسی بچی دکھا رہے ہیں جس کے پیشانی پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگمگا رہا ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ اس بچی کی پیشانی کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ یہ سوال میں اللہ اللہ کا
فیضان مدینہ میں حاضرین کو سنائی نہیں دیا ذکر، ویسے یہ ذکر ہے، تو اب چونکہ کہنے کو تو یہ ذکر ہے لیکن حقیقت میں یہ ذکر اللہ کے حکم میں آئے گا یا نہیں، اس پر کلام کیا جا سکتا ہے کہ یہ بچے نا، یہ نہ مکلف ہیں نہ ان کو ہوش ہے، یہ روتے ہیں تو اس طرح کی آواز بنتی ہے اللہ اللہ، تو ہے تو یہ واقعی تعجب انگیز۔ تو مسجد میں بہرحال یہ کہ یہ آواز ہم نے مطلب نہیں سنائی آپ کو، ناظرین جو مسجد کے باہر ہیں انہوں نے سنی ہوگی۔ تو یہ چونکہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، ہم دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی کے مطابق ترکیب بناتے ہیں، تو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ اور پھر یہ ایک مدنی منی یا منا جو دیکھا ہم نے، یہ تو واقعی بہت واضح، اس کی پیشانی پر محمد خط قدرت سے لکھا ہوا نظر آیا، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اے غیر مسلموں، دیکھو ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کا ذکر کس طرح یعنی کہ قدرتی طور پر ہو رہا ہے، تم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ۔ تو اب یہ کہ پیشانی پر لفظ محمد لکھا ہے تو اس کو بے وضو چھونے میں کوئی حرج نہیں، کاغذ پر لکھا ہو، کتاب میں محمد لفظ لکھا ہو تو اس کو بھی بے وضو چھونے میں حرج نہیں ہے، چھونے میں حرج نہیں ہے، اس بچی کی پیشانی کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ تو عشق کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نام رکھنے کے احکام صفحہ نمبر 34 پر یہ حکایت یوں لکھی ہے، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک بار ایاز کے بیٹے کو پکارا، اے ایاز کے بیٹے استنجا کے لیے پانی لا۔ ایاز نے تھوڑے دنوں بعد عرض کی کہ حضور مجھ سے یا اس سے یعنی میرے بیٹے سے کیا قصور ہوا کہ آپ نے اس کا نام نہ لیا؟ فرمایا تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں اس دن بے وضو تھا، میں نے کبھی بغیر وضو محمد نام کو اپنی زبان سے ادا نہ کیا۔ پھر اس کے نیچے فارسی شعر لکھا ہے، غالباً شیخ سعدی کا ہے، ہزار بار بشویم دغن بمشک و گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، یعنی میں اپنے منہ کو 1000 بار مشک و گلاب سے دھوؤں تب بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ عشق کی بات ہے، اور واقعی عشق جتنا بھی کیا جائے جتنا بھی کیا جائے وہ کم اور کم ہے، بس شریعت کی حد نہ توڑے۔ جب تک یہ شریعت کی حد میں رہے تو جتنا بھی کیا جائے وہ احسن بہت خوب تر ہے۔ اللہ ہم کو نصیب کرے۔ تو یہ عشق ہے۔ البتہ مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی نام لے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے وضو تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، نہ بے ادبی بھی نہیں کہیں گے اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب،
آب وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ પ્યારા પ્યારા બાપાજાન, મારું નામ મોહમ્મદ રમઝાન અલી અત્તારી છે, ટેમ્બર્ટ માર્કેટથી મારો તાલુક છે। તમારાથી મદની ઇલ્તિજા છે કે તમે દુઆ કરો। જે જગા ઉપર મેં ઊભો છું એ જ દુકાન હતી અમારી, જે બિલકુલ બરીને ખાક થઈ ગઈ। તમે દુઆ કરો બહેતરીન અમે વાપસ પોતાના ઠેકાણા ઉપર આવી જાય। બાપા મદની ઇલ્તિજા છે તમારી। ને સવાલ મારો એ છે, આગ ચોરી ને નુકસાનનો મદની રૂહાની ઇલાજ બતાડી દો બાપાજાન, તમારી બહુ મોટી મહેરબાની થશે। टिम्बर मार्केट में एक तादाद है जो गुजराती है, घांची, ये गुजरात जो सूबा है हिंद का, इत्तेफाक से हमारे आबा अजदाद का भी वही सूबा है, लेकिन मैं मेमन हूँ, हमारी ज़बान गुजराती नहीं है, मेमनी है। इन्होंने मतलब ये कि अपनी दुकान का बताया कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वही जगह जहाँ मेरी दुकान थी, अब वो जलकर राख हो गई, सारा सफाई हो गई उसकी। तो ये दुआ का कह रहे थे कि दुआ करेंगे अल्लाह ऐसे, यानी कि ऐसे सूरत हो जाएगी ये फिर एक बार हमारी ये दुकान की तरकीब बन जाए। तो अल्लाह ताला प्यारे हबीब के सदक़े में इनकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाए कि दुकान बन जाए, इनके हक़ में बेहतर हो तो दुकान बन जाए और आबाद भी हो, कारोबार भी चमके, और जितना नुकसान हुआ उसकी भी अल्लाह करे कि नेमल बदल की सूरत बन जाए, अल्टरनेट हो जाए इनका। अल्लाह ताला करम फरमाए, पर इसके हलाल से इनको माला माल करे। इनको और जितने बेचारे तबाह हुए हैं सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल से माला माल फरमाए। देखिए सबसे बड़ा वजीफ़ा है ना, वो तो है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल, मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा, उसकी ज़ात पर भरोसा और उसके अहकाम की बजावरी। तो अब अगर मुसीबत आएगी भी ना तो वो मुसीबत दर्जात बढ़ाने के लिए आएगी, और अगर ऐसा ना किया, गुनाह करते रहे तो मुसीबत आई, तो इसमें सूरतें हैं। एक सूरत ये भी है कि इससे गुनाह मोमिन के मिटाए जाते हैं, बाज़ औक़ात वो उसके लिए सज़ा की भी सूरत होती है, दुनिया में इसको सज़ा मिल जाती है और इस तरह उसके गुनाह मुआफ़ होते हैं। इम्तिहान होता है, यानी कि भले बहुत नेक आदमी है, परहेजगार है, मगर मुसीबत आ जाती है तो ये इसका इम्तिहान होता है, दर्जे बुलंद होते हैं। ये टिम्बर मार्केट की आग अगरचे दुनियावी एतबार से तो हम यही कहेंगे कि बहुत बड़ी आग थी, लेकिन यहाँ क्या ये मकाम शुक्र नहीं है कि एक भी जान ज़ाया नहीं हुई, सिर्फ माल ज़ाया हुआ। और आपने सभी ने सुना हो शायद कि जान है तो जहान है, पैसा तो हाथ का मेल है, जिंदा सलामत है, जान है, सेहत है तो माल फिर आदमी कमा लेता है, जान बची हुई।
اور یہ آگ جو ہے یہ یہاں دنیا میں لگی، اگر یہی آگ قبر میں لگتی تو کیا ہوتا؟ اللہ اس آگ سے ہم کو، قبر کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور دنیا کی آگ سے بھی ہم کو بس محفوظ فرمائے اللہ تعالی۔ ہم اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اب یہ زیادہ مال جس کا ہوگا ذرا اس کو صدمہ زیادہ ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے، جس کا کم ہوگا اس کو صدمہ کم ہوگا۔ غالباً سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا واقعہ ہے کہ جہاں آپ کا مکان عالی شان تھا، اب ان حضرات کے مکان عالی شان تو تھے عظمت میں، لیکن ہماری طرح بڑے بڑے پلازے نہیں ہوتے تھے۔ آپ کا جہاں مکان عالی شان تھا وہاں آگ لگ گئی اس علاقے میں۔ اب وہ لوگ مطلب پریشان، آپ تو اپنا مصلح لوٹا اور قرآن کریم کا جو مصحف شریف جو بھی اس انداز میں اس دور میں تھا وہ سمیٹ کر یہ سارا کود کے نکل آئے۔ تو بعض لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ کا مال جل رہا ہے، مال جل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا مال میرے پاس ہے، یہ قرآن شریف ہے، یہ میرا مصلح نہیں، یہ میرا لوٹا ہے۔ پریشان وہ ہو رہے ہیں جن کا مال تھا گھر میں، تو ان کا مال چونکہ ان کے پاس سارا محفوظ تھا تو یہ بچ کر نکل آئے۔ تو جتنا مال زیادہ ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حساب۔ تو اللہ کرے کہ کم مال پر ہمیں قناعت کی دولت مل جائے۔ افسوس مطلب مال کی محبت میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ اس طرح کی واردات ہوتی ہیں، آگ لگ جانا، جل جانا، ڈوب جانا، چوری ہو جانا مال کا۔ یہ حدیثوں میں صاف اس کی مطلب وضاحتیں موجود ہیں کہ جب یعنی کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی تو وہ جل جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کسی کے یہاں آگ لگ گئی، یہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اس لیے اس کا مال جل گیا۔ حدیث پاک میں حکم عام ہوتا ہے، لیکن ہم کسی فرد کے لیے خاص ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جنرلی ڈرا سکتے ہیں، عبرت دلا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مطلب یعنی کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ آگ لگی، اور آگ پہلی بار نہیں لگی، آخری بار بھی نہیں لگی، آگے لگتی رہتی ہیں۔ انہی دنوں مرکز الاولیاء کی ایک عمارت میں آگ لگی تو 13 جانیں بھی اس میں کام آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کرم فرما، ہم تو سب مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہی کرتے ہیں کہ اس عمارت میں بھی جو مسلمان شہید ہوئے اللہ ان کو بے حساب بخشے، ان کے بھی جو نقصانات ہوئے بیچاروں کی تلافی ہو جائے۔ جانوں کی تلافی تو جو چلے گئے، لیکن یہ کہ جو مالی نقصان ہوا اللہ کرے تلافی ملے۔ جو ان کے عزیز و رشتہ دار تھے بیچارے جو شہید ہو گئے مسلمان، ان عزیز و رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ بعضوں کی یوں آزمائش ہوتی ہے کہ آیا یہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو جس کی یہاں آگ لگی، بظاہر کوئی قصور نہیں ہے، زکوٰۃ بھی پوری دی، سب کچھ کیا اس نے، نمازی بھی ہے، لیکن آگ لگ گئی۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے اس کا یہ امتحان ہو کہ یہ صبر و شکر سے اس مصیبت کا استقبال کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں صبر لفظ ضرور سنا ہے صبر کا، لیکن صبر کرنا نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے بھی نہیں کہ بھائی صبر کیجئے، ہاں ہم نے صبر تو کیا ہوا ہے، اب پورا ڈھول بجا چکا، ایک ایک کو پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو یوں ہو گیا، پھر بولتا میں نے تو صبر کیا ہوا ہے۔ تو یہ صبر اس کو تھوڑی بولتے ہیں۔ صبر تو ایسا ہے کہ زبان بند ہو۔ صبر جمیل تو وہ ہے کہ زبان بند ہو، اس کے حال احوال سے بھی اس کا اظہار نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان ہوا ہے۔
ایسا مطلب اپنی مطلب کیفیت رکھے. لیکن ہمارا تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو کمزور بندے ہیں، اگر زبان سے نہیں بھی بولیں گے تو منہ چڑھ جائے گا، موڈ آف ہو جائے گا. تو یعنی جی بھی چاہے گا کوئی پوچھے کہ خیریت تو ہے کیا، طبیعت خراب ہے، تو پھر وہ جیسے مطلب یعنی کہ چابی دے تو ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور بس وہ سارا پھر اس کو جو کچھ کہلانا ہے سب مطلب ہم جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو بس اس کو یوں سمجھے آپ کہ کسی ایک کو بھی شکایت کر دی نا کہ میری دکان جل گئی، مثال کے طور جلنے کی بات، میری دکان جل گئی، یعنی بلا حاجت بلا ضرورت خامخواہ اس کو بولا، یہ سمجھو کہ اب یہ صبر کی اس سے نکل گیا. یہ صبر تو وہ تھا نا کہ بلا ضرورت اس کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ ہمارے مطلب اہل اللہ جو ہوئے وہ تو یعنی کہ ضرورتاً بھی نہیں بولتے تھے، وہ صبر جمیل کی منزل وہ پہنچتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے. ہمارے ہاں تو بالکل گلے شکوے کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مصیبت ایسی آزمائش میں ڈالتی ہے کہ کفریات تک بکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ہماری دکان اجاڑ دی، ہمارا گھر برباد کر دیا، ہم نے تیری آخر کون سی ایسی خطا کی تھی. روز جھوٹ بولتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، دو ٹکڑے نے بولتا ہے تیرا کوئی قصور نہیں ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، تو میری کیا خطا ہو گئی جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے. یہ نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی کہ میری کیا خطا ہوئی ہے، بلکہ یہ کہ میں خطاؤں کا مجموعہ ہوں، میں بہت زیادہ گناہگار ہوں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ صرف میری دکان میں آگ لگی، مجھ پر آسمان سے آگ برسی نہیں. یعنی کہ جو بھی مصیبت آئے نا اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. میرا مال جل گیا، اللہ کا شکر ہے کہ میری جان نہیں جلی، میں تو سلامت ہوں، مال پھر کما لوں گا. تو ایسے مطلب مردوں والا انداز ہو. شاید کو سوچ رہا ہو کہ اس پر کبھی پڑی نہیں ہوگی تو اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے، یہ گمان ہو سکتا ہے. تو خیر اب میں اپنے قصے کیا بتاؤں، ایک آگ کا قصہ بتا دیتا ہوں جس میں گرا ہوا تھا. ان مانو کر کہ یہ سن 80 کے بعد کا ہے، یعنی کہ ہے بہت پرانا، 15-20 سال پرانا واقعہ ہوگا، نہیں سن 80 کا واقعہ ہے، جب دعوت اسلامی نہیں تھی اس وقت، سن 80. اور بالکل انجانا پہلی بار حاضری ہوئی تھی حرمین طیبین کی، اور وہاں بھی اپنے قافلہ جو بھی بنا ہوا تھا ادھر بنا تھا، جا کے میں بچھڑ گیا تھا اور تنہا رہ گیا تھا، اکیلا ہو جانا یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے. گھوم رہا تھا میں آقا کی گلیوں میں. اب وہ کچھ قربانیاں کی تھیں اور خون آلود میرے کپڑے، بدن پہ خون کے چھینٹے، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، جدھر دیکھو رش. خیمہ یاد نہیں، خیمہ تھا نہیں، سچی بات تو یہ ہے. اور پہاڑ پہ جا کر جو وہاں اہل مدینہ کچھ دوست ہو گئے تھے تو وہ مجھے لے گئے تھے ساتھ کے، ہمارے ساتھ چلو گے. لبیک. اب مجھے ڈوبتے کو تنکے کا سارا، اکیلا آدمی کیا کرے، کوئی آفر کرے تھوڑی چھوڑے. یوں کہہ کر پھر بہرحال ان سے میں بچھڑا تھا، اور یہ داستان ہے. تو میں نعوذ باللہ اس پر شکوہ نہیں کر رہا، مجھے تو اس پر یوں کہہ لیجیے فخر ہے کہ میں جبھی تو سنا رہا کہ یہ بہت اچھا واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ مدینہ وقت. میں بالکل یعنی کہ اس کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں کنفیوز تھا. آقا کی گلیوں میں بھی کیوں کنفیوز ہوں یار، اپنے یعنی کہ یوں بولنے کو مطلب کہ اپنے گھر میں ہی تو تھے، آقا کے دامن میں تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب مینا شریف میں یہ سارا تھا کہ میں بچھڑا تو عرفات سے تھا، تب 2 تھے، پھر مینا میں آ کر وہ میرا دوسرا ساتھی، ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. تو اب میں ظہر پڑھنی تھی، کپڑے ناپاک اور سب ایسے حساب کتاب تھا. اب میں کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں ظہر کی؟ یوں جیتے جاگتے ہوش و حواس میں نماز قضا کرنے کا تو کوئی
تو تھی نہیں اپنی، تو الحمدللہ بچپن سے مسجد کا منہ دیکھا تھا میں، مطلب اب پھرتا پھراتا شیخ محجوب ایک ہوتا تھا وہ معلم، اس کے خیموں میں جا نکلا، اور ایسا مجھے کچھ پتا تھا کہ یہاں کچھ اپنے کھارا در کے اور میمن حاجی ہوں گے، تو میں اس میں پہنچ گیا، واقعی ایک میمن حاجی مجھے مل گئے، تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ ایسی بات ہے اور مجھے مطلب کپڑے چاہیے، میں زور کی نماز پڑھنی ہے، پانی چاہیے۔ اب چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ پانی کا ان دنوں بہت زیادہ وہ تنگی تھی، یعنی کہ پیسوں سے بوتل پانی کی لے کر بھی وضو کیے ہیں، اور نل جہاں ہوتے تو وہاں اتنا رش کہ میرے ایسے کا کام نہیں تھا اس رش میں پانی جا کے ڈکم پیل کر کے بھر کے لانا۔ تو میں نے کہا مجھے پانی اگر مل جائے، تو وہ بیچارے پانی کا ایک کین چھوٹا سا تھا وہ لے کر آئے، اتنے میں شور ہوا آگ۔ اب وہ آنن فانن آگ جو اٹھی نا، تو آسمان سے جس کو بولتے ہیں شعلے باتیں کرنے لگے، اور ہوائی جہاز آ گئے، اور وہ پانی ڈالنے لگے، اور وہ بھگدڑ اور افراتفری۔ میں نے پانی کا جالون مضبوط تھی سٹھاما۔ اچھا وہ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے پیسے میرا یہ، تو میں نے کہا ہاں پیسہ سنبھالو، مجھے پیسہ ہی پانی، مجھے زور پڑنی ہے، ایک ہی میرے کو دھن تھی کہ میری کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ اب اتنے میں وہ اس طرف سے آگ، یعنی کہ ایک مشرق میں تو ایک مغرب میں، اب دونوں طرف سے آگ کے شعلے، اور پبلک بدحواس ہو کر بھاگے جائے خیمے چھوڑ کے۔ تو میں تو کسی کو روکتا تھا کہ آگ تمہارے پیچھے نہیں دوڑ رہی، چوٹیں لگ جائیں گی، کون کس کی سنتا ہو اس ٹائم پر۔ خیر میں مطمئن تھا الحمدللہ، میں اپنے نارمل انداز میں وہ چلتا ہوا باہر آ گیا، اور پھر مطلب یہ کہ وہ ہر طرف ایک مطلب گیما گیمی اور شور شار تھا۔ آخر کار میں اپنے اس قصے کو مختصر کرتا ہوں کہ میں نے وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھنے میں الحمدللہ کامیابی حاصل کر لی اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ بدحواسی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اگر یوں کہنا کہ میرے اوپر نہیں گزری، تو یہ تو ایک ہی میں نے آپ کو مدنی پھول دیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا بہت کرم ہے۔ کاش اس شعر کے مصداق ہم بن جائیں۔ زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو وہ انہوں نے کچھ اورات پوچھے تھے، تو میں نے اصل ورد بتا دیا، اصل ورد یہ نہ مصیبتیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضری سے مشرف ہیں، تو امتحان ہے، کسی کے لیے یہ عذاب ہے اور کسی کے لیے ترقی درجات کا سبب ہے۔ کربلا کا واقعہ کس کو نہیں معلوم، کچھ نہ کچھ تو معلوم ہی ہے نا۔ تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یا کوئی ان کا جرم تھا معاذ اللہ؟ تو یہ ان کا امتحان تھا، اور یہ امتحان میں ثابت قدم رہے اور فل پاس ہو گئے، اور ہم لوگ فل فیل جاتے ہیں، فیل ہی نہیں فل فیل، مکمل طور پہ فیل، نہ صبر کرتے ہیں، نہ شکر کرتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیتے، بک 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 کر کے آخرت کی بھی آگ جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قبر کے لیے بھی آگ کا اسٹاک کر دیتے ہیں پہلے سے، یہ آگ لگی کائے گو۔
سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت کچھ بھی نہیں ہے. حقیقی مصیبت جو ہے نا وہ ہے آخرت کی. اللہ اس سے بچا. نیک بندے اس مصیبت سے محفوظ ہوں گے. دنیا کی مصیبت سے نیک بندے بھی محفوظ نہیں ہوتے. تاہم میں آپ کو چند اورات عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پیدا ہوئے تو ہم مصیبت پروف نہیں ہو سکتے. اللہ چاہے تو وہ مطلب بغیر امتحان کے پاس کرنے پر قادر ہے. یہ مدنی پھول دماغ میں سمانے جیسا ہے کہ ہم مصیبت پروف نہیں ہو سکتے. آتی رہے گی مصیبت ہم پر ہر حال کسی نہ کسی صورت میں. بیماری ہے، تنگ دستی ہے، گھر کی تکلیف، پڑوس کی تکلیف، دوستوں کی تکلیف، خالی الزام لگ جاتے ہیں، کھوٹا کھوٹا الزام لگا. آپ سریوں کے پیچھے، جیل میں سریوں کے پیچھے کئی ملیں گے آپ کو جو بولیں گے ہم بے قصور ہیں. حالانکہ آپ کہاں ان کو چھوڑانے کے لیے گئے ہوتے ہیں بے قصور. کہ کبھی کسی طرح کی کوئی بھی مشکل مجھ پر نہ آئے، اس دعا بھی نہ مانگی جائے کہ یہ مطلب یہ ایک ہونا ہی ہونا ہے. پر نزلہ ہوا یار، ہے تو یہ بھی تو مصیبت نا. آپ بولو کبھی نزلہ بھی نہ ہو، زکام ہو گیا تو یہ بھی مصیبت، کھانسی تو یہ بھی مصیبت، سر میں درد تو یہ بھی مصیبت، بخار تو یہ بھی مصیبت. تو یعنی کہ کوئی یعنی کہ محفوظ ہے کون؟ اچھا پھر ایک مصیبت تو ایسی ہے کہ اس کا تو علاج بھی نہیں ہے یوں دیکھا جائے تو، وہ ہے بڑھاپا. یہ جو میری عمر کے ہوں گے نا وہ ہاتھ ملائیں گے، یہ بات کی تو نے. میں بھی 65-66 سال کا ہو گیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ رواں رواں انگ انگ جوڑ جوڑ کیا بولتا ہے. اب میں خالی سنتا ہوں، اس کو کسی کو سناتا نہیں ہوں. بس یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنا مطلب میں بولوں کہ مجھے یوں ہوتا نا، وہ ہوتا نا، یہ ہوتا نا، گھٹنا نہ کمر نہ پیٹ نہ سر. میرے کو یار بڈھا پاگل ہو گیا، بک بک کرتا ہے. جب دیکھو یار یہ بور کرتا ہے، بھاگو بھاگو. تو اپنے گجراتی میں بولتے ہیں نا، ہنسے تینو گھر وسے، رڈے تینو گھر پڑے. تو انشاءاللہ ہنسیں گے اور بسیں گے انشاءاللہ. آقا کے قدموں میں بسیں گے. کہاں پر؟ جنت الفردوس میں انشاءاللہ. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے میرا محبوب میرا پروردگار اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو ایسے سکھ کو میں چولہے میں ڈالوں جس سے میرا رب راضی نہیں ہے. رشوت کی دولت سے میرا رب راضی نہیں ہے، دھوکے کے مال سے میرا رب راضی نہیں ہے، حرام خوری سے میرا رب راضی نہیں ہے. اصلی شیشم کی لکڑی کہہ کر نقلی شیشم کی لکڑی ٹکا دینے سے میرا رب راضی نہیں ہے. کارپینٹروں سے ترکیب بنا کر کمیشن کی ترکیبیں یہ رشوتیں ہوتی ہیں، ان ترکیبوں سے اپنا مال بیچنا، اس سے میرا رب راضی نہیں ہے. سیکنڈ ہینڈ لکڑی کو چیر چار کر اس کو نئی بنا کر نئی کہہ کر بیچنے سے، دھوکہ دے کر حرام روزی کھانے کمانے سے میرا رب راضی نہیں ہے. رب راضی حلال روزی میں بقدر کفایت بس وہ ہمیں عطا کرے، ورنہ پھر وہی بات ہے تے میں سکھ نو چلے پاواں. جو عاشقوں کو یہی کہے گا مجھے حرام روزی کا سکھ نہیں چاہیے، مجھے جھوٹ کا سکھ نہیں چاہیے، مجھے دھوکہ دے کر سکھ نہیں چاہیے، مجھے لوگوں کا دل جلا کر سکھ نہیں چاہیے، مجھے لوگوں کی مطلب ناجائز دولت حاصل کر کے سکھ نہیں چاہیے، مجھے یاد خدا و مصطفیٰ کے ذریعے سکھ چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ نصیب کرے. بہرحال لے کے سوال کے مطابق کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں
تفسیر روح بیان کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا. سورہ توبہ یہ قرآن کریم کی سورت ہے جو 10ویں پارے میں شروع ہوتی ہے 11ویں میں ختم ہوتی ہے. یہ اگر لکھ لیا جائے، فوٹو کاپی نہیں، لکھا جائے، اس کو جو درست لکھ سکتا ہو لکھے، زیر زبر پیش پلے نہ لگائے، لیکن اس میں لکھنے میں بس ایک تھوڑی پیچیدگی ہے کہ اس طرح کے عملیات میں جو لکھنے کی جو بھی آیتیں صورتیں ہوتی ہیں اس میں جو دائرے والے حروف ہیں یہ کھلے ہونے چاہیے. جیسے میم کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا، میم، واو میں دائرہ ہوتا ہے، ہاں میں 2 دائرے ہوتے ہیں، 2 چشمی ہاں جس کو ہم بولتے ہیں. تو یہ دائرے والے جتنے حروف ہیں ان میں یہ ان کا منہ کھلا ہونا چاہیے. تو اگر سورہ توبہ لکھی ہوئی سامان میں رکھی جائے تو انشاءاللہ وہ سامان چوری نہ ہوگا، محفوظ رہے گا چوری سے. یا جلیلو، جیم جلیل، یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب و رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. یا جلیلو لام پر پیش، یا جلیلو، یا جلیلو، یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اگر رات سوتے وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور پڑھنے والے کی مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی. اگر کوئی چیز کھو گئی ہو، سورہ یاسین شریف 40 بار 7 دن تک روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. جی ہاں، وہ جو ایک کچھ ایسے معاملات نظر آئے تھے جن کو ہمارے کیمروں نے بھی محفوظ کیا، بعض کیمروں نے محفوظ کیا ہے، آئیے وہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت حضرت عثمان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں موجود ہے. یہ مزار شریف کراچی ٹمبر مارکیٹ کے احاطے میں ہی ہے. ابھی جو مارکیٹ میں خوفناک آتش زدگی ہوئی جس سے پوری ٹمبر مارکیٹ جل کر کوئلے کی کان کے مناظر پیش کر رہی ہے، الحمدللہ عز و جل یہ مزار شریف بالکل صحیح و سلامت ہے اور اس آتش زدگی میں مزار بلکہ پوری عمارت محفوظ رہی. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. یا شفیع امم تم ہی رکھنا
یا رسول خدا یا شفیع امم تم ہی رکھنا بھرم روز محشر میرا یا رسول خدا سرور کائنات اپنی جنت میں ساتھ لے کے چلنا شاہ یا رسول خدا سرور کائنات اپنی جنت میں ساتھ لے کے چلنا شاہ یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا. بھائی یہاں پہ یہ ہوا تھا پورے یہ آگ کے شعلے ہو رہے تھے سامنے پورے کمرے میں آگے سمجھ لو ایک دم بھڑک رہی تھی. نہیں یہ پہلے سے ہی لگا ہوا تھا اور یہ اسی جگہ پہ گری اور ایک یہ سجادہ شریف بھی آپ دیکھیں یہ سجادہ شریف بھی ماشاءاللہ ویسے کے ویسے ہی ہے اللہ کے حکم سے. اور یہ کلام پاک کی پیٹی بھی یہیں پہ تھی اور یہ دیکھیں باپا کی اس میں کتابیں وغیرہ اور کلام پاک سب اس میں. آگ بجھ گئی ہے. آگ بجھنے کے بعد انہوں نے یہ الماری کھولی ہے, الماری اتاری. الحمدللہ اس میں قرآن پاک محفوظ ہے, مدنی پنسورہ محفوظ ہے, مدنی پنسورہ محفوظ ہے اور باقی فیضان سنت ہے, باقی اور دیگر مکتبۃ المدینہ کی کتابیں. لیکن الحمدللہ یہ پیٹی بھی لکڑی کی ہے اور یہ پیٹی بھی نہیں جلی, بالکل محفوظ ہے. یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا. جی عبدالحبیب بھائی کیا فرماتے آپ؟ ایسا فرمائیں گے تو آپ ہی, باقی تو یہاں نعرے لگ رہے تھے جب یہ مناظر دیکھے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں نے کہ مزار اولیاء کس طرح ماشاءاللہ, بلکہ چادر بھی اس کی قائم ہے, پوری عمارت بچ گئی, نالین پاک بچ گئی ماشاءاللہ, اپنی جگہ ویسے صحیح سالم تمام چیزیں ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک تھا, میلاد کی جو تیاریاں تھیں تغرے ویسے کے ویسے ہی ہیں, تو آگ نے کیسے جلانا ہے اور اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے. یہ باقی ایمان تازہ کرنے والے مناظر ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہ مبارک چیزیں ہمارے گھروں میں ہوں, اور آپ تو باپا نے الحمدللہ وظائف بھی عطا فرما دیے ہیں. اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس طرح مطلب کہ بچی ہیں. قرآن پاک, دینی کتب, مکتبۃ المدینہ کی جو کتب تھی, نالین پاک, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش نال پاک, شجرہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی جو فریمیں تھیں, جہاں جہاں بچ سکیں. اسی طرح مزار شریف کا جہاں جہاں پر وہ احاطہ دکھایا گیا, جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ جن کے یہاں آگ لگی, ایک واقعہ ہمارے یہاں بھی ایک ہوا تھا, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک جگہ پر آگ لگ گئی تھی. وہاں پر شیشے کی فریم تھی, پوری شیشے کی فریم تھی, نالے پاک اس میں موجود تھا, نقش نالے پاک, پوری شیشے کی فریم تھی. وہ پوری کی پوری شیشے کی فریم باقی رہی, بہت کچھ جل گیا, مگر وہ شیشے کی فریم تو پھٹ جاتی, آگ وہ اس کی تپش سے پھٹ جاتی, لیکن پھٹنا تو دور کی بات ہے, اس میں سے لکیر بھی نہیں آئی الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے بچائے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کی جانیں بچیں, جن کا مزید جو مال بچا ہوا ہے, جو ٹمبر مارکیٹ کے ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا کیا کیا اب بھی بچا ہوا ہے. لیکن آگ ہوتی ہے, آج لگی ہے کل نہیں لگے گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کو آگ سے بچنے کے حوالے سے کچھ, یا آگ اور اس کے آلات کے حوالے سے کچھ گلدستہ آج کے لیے ہم نے تیار کیا ہے, کیونکہ ملک بھر میں مختلف مقامات پر ہو سکتا ہے کہ اس سے متعلق کچھ لوگ جمع ہوں. خاص طور پر وہ ہمارے اسلامی بھائی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں, روئی کا کام کرتے ہیں, کاٹن کپڑے کا کام کرتے ہیں, کیمیکل کا کام کرتے ہیں,
یعنی وہ چیزیں چمڑے کا کام کرتے ہیں، وہ چیزیں جو آگ کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہیں، ان تمام تر کاروبار کرنے والے، پینٹ کی دکان جو کلر جو ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی کیمیکل ہوتا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں جن میں آگ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا ہر ایک غور سے دیکھے۔ اسی طرح گھر والے تو غور سے دیکھیں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں آگ جلائی نہ جاتی ہو، یعنی دکانوں میں تو آگ جلائی نہیں جاتی، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن گھر تو کوئی تو ایسا گھر بتائے جس میں آگ جلائی نہ جاتی ہو۔ چولہا کس گھر میں نہیں ہوتا؟ جس گھر میں گیس نہیں ہے اس گھر میں وہ رہتا ہی، وہ کیسے رہے گا؟ یا تو لائن سے گیس آ رہی ہوگی یا سلنڈر سے گیس آ رہی ہوگی، کہ گیس نہیں ہوگی تو پکے گا نہیں تو وہ گھر والے رہیں گے کیسے؟ اسی طرح جن کی ہوٹلیں ہوتی ہیں ان کو بھی چولہا جلائے بغیر چارہ نہیں ہے، گیس کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، چولہے جل رہے ہوتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک غور سے دیکھے۔ تھوڑا سا ایک مختصر سا گلدستہ ہے، بس انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں، پھر کچھ سوالات بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سوالات کے جوابات بھی ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے لینا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دکھائیے۔ جو ایک چھوٹی سی فائر ہوتی ہے اس کو بڑی آگ ہونے میں صرف 3 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ ایک کمرے کی آگ 3 منٹ کے اندر پورے کمرے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ آگ بجھانے کی وہ تمام چیزیں جو بنیادی طور پہ ہمارے پاس فیکٹری میں، اس میں کچھ چیزیں گھروں میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے، جن میں سے سب سے پہلے یہ سلنڈر ہے، آگ بجھانے کا آلہ جسے کہا جاتا ہے، فائر ایکسٹنگوشر، اس کا موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری۔ 3-4 طرح کی اقسام آتی ہیں جس میں سے یہ پاؤڈر والا جو ہے یہ ہر طرح کی آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی یہ بندے اگر آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو ہم اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اس کو، یا کوئی بھی چیز اگر آگ پکڑ لیتی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ سلنڈر ہے، فائر ایکسٹنگوشر، یہ مختلف اقسام کے ہیں۔ یہ الیکٹرک کی آگ کے اوپر زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں ملٹی پرپز DCP جو ڈرائی پاؤڈر ہے، یہ ہر قسم کی آگ کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح CO2 بھی ہم جو یوز کرتے ہیں الیکٹرانک آلات کے اوپر، کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر ہم CO2 یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے لیکن اس سے اس کے نقصانات نہیں ہوتے۔ DCP جو ڈرائی پاؤڈر ہے اس سے بھی آگ بجھ جاتی ہے لیکن پورے اس آلات کو، اس مشینری کو بالکل پاؤڈر وائٹ کر دیتا ہے۔ اور ایک تیسرا سلنڈر جو AFFF وہ فوم ٹائپ ہے، وہ کیمیکل، پیٹرول اور اس طرح کی آگ پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تھنر، پیٹرول، اسپلٹ، ان تمام لائٹ فیولز کے علاوہ ہر آگ کو آپ پانی سے بجھا سکتے ہیں، لیکن الیکٹرک کی آگ کو آپ پانی سے نہیں بجھا سکتے۔ جو ڈیزل یا جو بھی فیول ہے وہ پھیلتا جائے گا، پانی کے ساتھ اس آگ کو بڑھاتے جائے گا اور آگ مزید بڑھتی جائے گی اور مزید نقصانات کرتی جائے گی۔ تو لہٰذا اس کیمیکل اور ڈیزل وغیرہ کی آگ پر ہم AFFF فوم ٹائپ یوز کرتے ہیں۔ اس لیئر کی وجہ سے وہ آگ کی آکسیجن اور آگ کو بالکل کٹ کر دیتا ہے، جیسے ہی آکسیجن کٹ ہوتی ہے اور وہ آگ وہیں پر فوری طور پر بجھا دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ سلنڈر پڑے ہوتے ہیں حادثات کی جگہ پر، آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے، تو اس کا استعمال بالکل ہی نہایت ہی آسان ہے۔ یہ لاک پن ہوتی ہے، اس میں سمپل ایک آپ نے اس کو کھینچنا ہے اور دبا دیا اور بس اس میں سے پاؤڈر نکلے گا۔ خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی تو آپ اس پہ فائر بلینکٹ ڈال سکتے ہیں۔ عوام سے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا آلہ جو آگ بجھانے کا ہے، جو 1000 روپے سے لے کے شاید 3000 روپے تک کی کاسٹ کا ہو، ہر جگہ پر انسٹال کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آگ سے بچایا جائے۔ یہ تو آپ کو وہ دکھایا گیا کہ اگر آگ لگ جائے تو یہ آلہ جو آپ کو یہ جو سلنڈر دکھایا گیا، اب اگر کہیں دکانیں ابھی جو دنیا میں مارکیٹیں اس وقت باقی ہیں، گھر ہیں، تو مشورہ دوں گا تمام تر مدنی چینل کے ناظرین کو، جو بھی اسلامی بھائی ہیں، ایک چھوٹا سا اس طرح کا ایک بہت چھوٹے اسمال سائز کے بھی آتے ہیں، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں اگر آپ کسی ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیں کہ کلپ نکالنی، اور کیونکہ ایک جگہ تھا میں تو وہاں پر اسی طرح جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا، اسی طرح ایک اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری تھا، تو اوپر پنکھے میں جس طرح آپ لوگ ابھی بیٹھے ہیں فیضان مدینہ میں، تو اوپر آپ دیکھیں کہ پنکھے، اسی طرح ایک پنکھے میں آگ لگ گئی۔ اب جیسے ہی آگ لگی تو وہ ایک مطلب کہ ایک بے چینی سے شروع تو ہوتی ہے، جب آگ لگے وہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کوئی چیز بھی گرم ہو جاتی ہے پھر وہ آگ کی صورت بدلتی ہے۔ تو وہیں ہمارے ایک تجربے کار اسلام میں بیٹھے تھے، ان کے پاس یہ آلہ موجود تھا سلنڈر، انہوں نے وہ لیا اور ٹھا کر کے مارا، سو کر کے آواز آئی اور وہ آگ کا جو شعلہ تھا وہ بجھ گیا۔ تو یہ مطلب کہ اس کی تربیت بھی ہونی چاہیے، وہ سارے سامان جس کی وہ ساری بے احتیاطیاں جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہیں،
यानी हमने ये देखा कि टिम्बर मार्केट में आग लगी, हमें असबाब पर कलाम नहीं करता, लेकिन जो असबाब मुख्तलिफ आग लगने के होते हैं, इनमें एक सबब शॉर्ट सर्किट भी होता है, एक सबब ये होता है कि आदमी सिगरेट चलते थे सिगरेट फेंक देता है, जल्दी सिगरेट फेंक दी और उसने आग को पकड़ लिया। किसी के यहाँ इस वक्त जनरेटर रखे हुए होते हैं, गैस का जनरेटर भी है, पेट्रोल और डीजल का जनरेटर, ये सारी चीज़ें आग पकड़ती हैं। चिंगारी सिर्फ उनको चिंगारी की ज़रूरत होती है। तो अब हम खुद मतलब एहतियातें करते हैं। अब ये टिम्बर मार्केट के जितने इस्लामी भाई हैं, अल्लाह ताला आपको आपके नुकसानात का बेहतर बदल अता फ़रमाए, सब्र अता फ़रमाए। हमने सीखा क्या ये देखें, और वो कौन सी बाज़ गलतियाँ थीं जो हम करते आ रहे थे। अगर आप गौर करेंगे तो आपकी दुकान के अंदर कितने ऐसे होंगे जिनकी दुकानों में या जिनके यहाँ आज मार्केट में जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आपके कभी आपने बोर्ड चेक किए हैं, सॉकेट चेक किए हैं आपने? आप तो पलक तक नहीं लेते यार। 10 रुपये का 20 रुपये का पलक आता होगा, खुली तारें लगाकर, वो भी माचिस की तिल्ली डालकर आप उसकी तार को फंसाने की आप कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह वो माचिस की तिल्ली फंसा कर तार लगा दो। हालांकि उस तिल्ली के मुंह के ऊपर माचिस की जो वो तिनका होता है, उसके स्टिक के उसके मुंह के ऊपर वैसे बारूद लगा हुआ है, मगर आप तो उस बारूद का भी लिहाज नहीं रखते। और आज मेरी बात हो रही थी ये टिम्बर मार्केट वालों से ना, जब तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने कहा कि अब बताएं, अब हिफाजती उमूर के आप लोगों ने क्या इंतजाम सोचे हैं जो मार्केटें बच गई बराबर में? तो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की है, क्योंकि इनकी एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड ही अंदर दाखिल नहीं हो सका। आग लगने की बड़ी वजह ये थी कि इतनी छोटी छोटी गलियाँ और उसमें दुकानें बनी हुई, यानी आग लगने के बाद कोई बुझाने कैसे जाएगा? तो अब नई मार्केटें बने या आसपास की जो मार्केटें हैं वो ख्याल करें। मुसीबत आती है तो परेशान होते हैं, लेकिन पहले से तैयारी करने के लिए अब भी क्या तैयारी होगी? अच्छा, दूसरा ये ना कि इबरत, यानी इतनी बड़ी आग लगी। अच्छा, सिर्फ ये पहली आग नहीं है। अल्लाह ताला हमारे आशिकाने रसूल को महफूज फरमाए। आए दिन हमारे बाबुल मदीना में, पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में, फैक्ट्रीज़ में, मिलों में, घरों में, इमारतों में आग 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 ही आग है। बसों में आग लग रही है। अब कार सिलेंडर जो गैस के सिलेंडर हैं CNG के, उनकी वो कमज़ोर गैस सिलेंडर कमज़ोर होते हैं, क्योंकि पैसे बचाने हैं ना, जान बचाने की परवाह होती तो आप ये 2 पैसे बचाने के लिए कच्चा सिलेंडर ना लगा दे। यार सस्ता कहाँ मिलता है? सस्ता वहाँ मिलता है, ले लो सस्ता, फट से फटेगा, पता चलेगा कि सस्ते से क्या हुआ। लाखों रुपए की गाड़ी भी गई, जान भी गई और बहुत कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। कितने बचा लिए आपने? 10,000 20,000 कितने बचा लिए होंगे आपने? तो आप गौर कीजिए कि 2 पैसे बचाने के चक्कर में इतनी मरतबा अर्ज़ की है कि आपके जो गैस का जो पाइप जा रहा है घर के अंदर, कभी गैस का पाइप कहने के बाद भी आपने चेक किया है, वो छटक जाता है, वो कड़क हो जाता है। गैस की उसकी सप्लाई चल रही होती है, लेकिन वो लगा हुआ 10-10 15-15 साल हो गए यार। मतलब इतने सालों में तो किसी के हाथ में अगर वो डंडी भी हो ना, ऐसा वो भी मतलब कि वो भी टूट जाती है, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आपको मतलब कि वो एक पाइप लग गया, वो जब तक पाइप में आग नहीं लगेगी हमने पाइप बदलना नहीं है। चेक करें, चाबियां चेक करें, चाबियां कमज़ोर लग जाती हैं। चूल्हे के जो नॉब होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं। फिर कई मरतबा अर्ज़ की है कि आग के पास मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ये पेट्रोल के इस्तेमाल की तरह आप उसको समझिए। ये इस्लामी बहनें हो सकता है कि चूल्हे पर खड़ी हैं, खाना पका रही हैं और मोबाइल फ़ोन लगा होगा। हाँ, ये मतलब वो तमंचा घुमा रही होंगी पतीले के अंदर, और वो तो इधर भी कर इधर के हाँ बोलो हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। अरे सुन रही हूँ, अभी आग पकड़ लेगा मोबाइल तो फिर सुनने वाली भी चली जाएगी, फिर उसकी चीखें सुनेगी भी लोग। आप बोलो डर आ रहा है, डरो तो सही, डरती तो नहीं हो आप लोग। आपको क्या ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन को आपके बावर्ची खाने में, किचन में ले जाने की? इतनी देर सब्र नहीं होता आपसे? हैंड्स फ्री लगा लेते हैं ना। नहीं, कुछ भी लगा। मोबाइल फ़ोन खुद एक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो मतलब कि वो आग पकड़ लेता है। हमने मूवीज़ दिखाई हैं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आग लगी हैं और मोबाइल फ़ोन आग पकड़ लेते। और हमने हमारे जो एक्सपर्ट्स जो हम अपने सिलसिले में बिठाते थे, उन एक्सपर्ट्स से हमने तासुरात बताए। मैं भी सब कुछ आपको दिखा नहीं सका था, ये सब कुछ हमने मतलब किया है ताकि आप एहतियातें करें। तो आज जिनकी दुकानें बाकी हैं, दुनिया भर के आशिकाने रसूल को अर्ज़ कर रहा हूँ, इसका इंतज़ार ना करें कि आपकी दुकान में आग लगेगी तब आप। अच्छा, आग लगने के बाद भी कौन मतलब एहतियातें करता है? अभी आपने कहा गली छोटी थी, फायर ब्रिगेड नहीं आई। फायर ब्रिगेड पहुँचे ना पहुँचे, पानी मिले ना मिले, फ़ोन लगे ना लगे, मतलब हम ठीक है वो अपनी जगह पर असबाब होने चाहिए,
لیکن آگ کسی کے گھر میں بھی، کسی کے کمرے میں بھی، کسی کی دکان میں بھی کسی وقت بھی لگ سکتی ہے. کچھ بھی نہیں، آپ کی دکان میں کچھ بھی نہیں. آگ لگنے کے لیے جو سب سے وہ جو قریب ترین جو ذریعہ ہے نا، وہ الیکٹرک کی چیز موجود ہے، یعنی کہ بجلی آگ ہی تو ہے. ایسا اسی طرح اس وقت لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے گیس کی. اچانک گیس آ جاتی ہے اور اچانک چلی جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے قریبی ہیں ایک عزیز، ان کے نئی شادی ہوئی ہے. رات کے وقت گیزر شاید بند ہو گیا. وہ گیزر چلانے کے لیے مرد اور زوجہ دونوں گئے اور صرف انہوں نے چنگاری سلائیڈ لگائی ہے اور اتنی شدید آگ لگی کہ دونوں شدید جھلس گئے. 70% دونوں جل چکے ہیں اور دونوں اس وقت ICU میں ہیں. ان کا مطلب پورا خاندان ڈسٹرب ہے. اب جان بچ جائے اس کی دعا ہو رہی ہے. اتنی شدید آگ لگی ان دونوں کو. اب وہ شاید کھلا رہ گیا تھا، وہ چیک نہیں کیا اور ماچس کی تیلی لگا دی. مسئلہ یہ ہے کہ گیس کی گھٹن سے بھی لوگ مر جاتے ہیں، کیونکہ جب سردی ہوگی تو ایئر ٹائٹ کمرہ بنائیں گے، نہ ہوا آ سکے نہ ہوا جا سکے. آپ نے گیس کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہیٹر، اس کو ماچس سے جلا لیا آپ نے، وہ گیس سے چل رہا ہے. رات میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی. گیس تو آ رہی ہے نا، گیس تو نہیں بند ہوگی. گیس بند ہوئی تو ہیٹر بند ہو گیا. اب جب گیس شروع ہوئی تو ہیٹر شروع نہیں ہوا، گیس شروع نہیں ہوگا، گیس بھرنی شروع ہو گئی کمرے میں. یہ تو ایسا بہت اموات ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ یا تو گیس ہیٹر استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر استعمال کیے جائیں تو سونے سے پہلے گیس ہیٹر بند کر دیا جائے. یہ تو بہت ساری اموات ہوتی ہیں. جو آپ نے فرمایا کہ آگ تو بجھ گئی مگر گیس جاری رہی، اور وہ جاری صبح اٹھ ہی نہیں سکے. پورا جو کمرے میں جتنے لوگ سب چلے گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ہی جو ہمارے ٹمبر مارکیٹ کے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نصیب فرمائے، اور آپ کو، آپ کے گھر والوں کو دکھ اور پریشانیوں سے باہر نکالے پیارے حبیب کے صدقے میں، اور آپ کے رزق حلال میں وسعت و برکت دے. آپ جب بھی مطلب اس طرح کی کوئی ترکیب بنائیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس کا جو کام ہو نا اسی کو اسٹارٹ لیتا ہے، کوئی نئی لائن تو ڈھونڈے گا نہیں. تو اب دوبارہ آپ نے لکڑیاں جمع کرنی ہیں، تو اس کو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو برائے کرم کوشش کیجئے کہ اب آپ کم از کم کچھ نہ کچھ آگ سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان اپنے. آپ بولے کہ اب اتنی بڑی آگ لگ گئی، پورے محلے میں آگ لگ گئی، ہم کہاں مطلب وہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے. ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی بڑی آگ ہمیشہ لگے. ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ہی کی دکان میں لگے. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا دکان چھوڑ کر باہر آ جائیں گے اور آپ کی دکان کے ساتھ ساتھ پورے مارکیٹ کی دکانیں جلائیں گے؟ یہ تو میرا تو مشورہ ہے، جو مارکیٹ کی جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، انجمنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں بنائیں اور مارکیٹ میں اس کو مطلب کریں. دکانداروں سے چندہ لیں، اس کی شرعی رہنمائی لیں کہ کس طرح پر ایسا کرنا ہے، تاکہ آپ آنے والے کل آپ اس طرح کی کسی نقصان سے بچ سکیں. یہ سب اب آپ نے کوششیں کرنی ہیں. آپ کو وظائف بھی دے دیے گئے، مدنی پھول بھی دے دیے گئے، اور دنیا اور آخرت کے لیے، دنیا آخرت کو بہتر بنانے کے لیے طریقے بھی دے دیے گئے، اور وہ بالخصوص